بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے مسلمان خامن، پیج 29، وی لاگ نمبر 27 اور حدیث نمبر ہے 28۔ ناظرین، کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا ادریس صاحب انصاری، یہ مصنف ہیں اس کتاب کے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور مردوں پر عورتوں کے بھی ایسے حقوق ہیں جیسے عورتوں پر ہیں قاعدہ کے مطابق۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ ناظرین، آج کا ہیڈنگ ہے جمعہ کے دن مسجد میں نکاح کرنا بہتر اور باعث ثواب اور بابرکت ہے۔ بیوی کے حقوق اور بعض دینداروں کی کوتاہی، یہ ہیڈنگ ہے۔ حدیث نمبر 28، پیج نمبر 29 اور وی لاگ نمبر 27۔ عن عقبۃ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نکاح کی شرط پوری کرنے کا سب سے زیادہ خیال رکھو۔ متفق علیہ کی یہ حدیث ہے، بخاری و مسلم۔ یعنی مہر ادا کرو، اس کو کھانے پینے کو دو، ان کو رہائش کے لیے مکان دو، ان سے اچھا برتاؤ کرو، خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ بعض لوگ ناحق بیوی کو تنگ کرتے ہیں کہ تجھ کو میرے باپ کے پاس رہنا پڑے گا، ان کے ساتھ کھانا ہوگا۔ اگر بیوی خوشی کے ساتھ اس کو منظور کر لے تو کچھ مضاحکہ نہیں، ورنہ اس معاملے میں اس پر جبر کرنا اور زبردستی پابندی لگانا جائز نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ والدین کی وجہ سے بیوی کے معاملے میں زیادتی اور اس کے حقوق کو تلف کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض دیندار عالم بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، یہ ان کی سخت غلطی ہے۔ اسی طرح نفقہ کے معاملے میں بھی افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے۔ بس اگر کسی شخص کی آمدنی ہے کہ اگر وہ ماں باپ پر خرچ کرے تو بیوی کو نہیں دے سکتا، اگر بیوی کو دے تو ماں باپ کے لیے نہیں بچتا، ایسی صورت میں بیوی پر خرچ کرنا ضروری ہے اور ماں باپ کو دینا اس پر ضروری نہیں۔ خوب سمجھ لو اس مسئلے کی جہالت کے باعث سینکڑوں گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ بعض ساسیں نہایت ہی بے رحم اور ظالم ہوتی ہیں جو بات بات پر بہو سے بگڑ بیٹھتی ہیں اور اسی پر بس نہیں بلکہ اپنے بیٹوں کے کان بھر بھر کر آپس میں کشیدگی پیدا کر دیتی ہیں، جس کے باعث یا تو بیچارے بہو سسرال کے ناجائز مظالم برداشت کرتی ہیں یا باپ کے گھر چلی جاتی ہیں۔ مردوں کی یہ سخت غلطی ہے اور ان کو اللہ کے یہاں اس کی جواب دہی ہوگی۔ چنانچہ بہشتی گوہر نمبر 11 میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس مال وسط اس قدر
کم ہو کہ ماں باپ کی خدمت کرے تو بیوی بچے کو تکلیف ہونے لگے گی، تو اس شخص کو جائز نہیں کہ بیوی بچوں کو تکلیف دے اور ماں باپ پر خرچ کرے، اور بیوی کا حق ہے کہ شوہر سے اس کے ماں باپ سے علیحدہ اور جدا رہنے کا مطالبہ کرے۔ بس اگر وہ اس کی خواہش کرے اور ماں باپ اس کو اپنے شامل رکھنا چاہیں تو شوہر کو جائز نہیں کہ اس حالت میں بیوی کو ان کے ساتھ شامل رکھے، بلکہ شوہر پر واجب ہے کہ اس کو جدا رکھے۔ اگر ماں باپ کہیں تو بلا وجہ بیوی کو طلاق دے دے تو ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں۔ ماں باپ اگر کہیں کہ ساری کمائی ہم کو دیا کریں، اس میں بھی اس کی اطاعت ضروری نہیں۔ اگر ماں باپ اس پر جبر کریں تو گناہ گار ہوں گے۔ ناظرین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل مال امرأ الا بتبر نفس منہ، بہشتی زیور صفحہ نمبر 146۔ اور وہ حدیث کہ اگر تیرا باپ تجھ کو حکم دے کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو تو طلاق دے دے۔ اور اس قسم کی دوسری احادیث جو ماں باپ کے حقوق میں آئی ہے، ان کے مفصل جوابات بہشتی زیور کے حصہ نمبر 11 میں حضرت تھانوی نے مفصل لکھ دی ہیں، کیونکہ یہ مجموعہ نہایت ہی مختصر ہے، اس لیے اس میں اتنے پر ہی اکتفا کیا گیا۔ اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو بہشتی زیور دیکھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔